سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومولانا ومرجعنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العظيم. رحمان کے بندوں کی علامات و نشانیاں بیان ہو رہی تھی. کل 10 علامتیں مکمل ہوئی تھی. خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور قتل ناحق اور زنا، ان تینوں کو ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رحمان کے بندے نہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، نہ کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں. آگے فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور اگر کوئی ان میں سے ایسا کرتا ہے تو وہ بہت بڑے گناہ میں پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ فرمایا یضاعف لہ العذاب، اس کے لیے ڈبل کر دیتے ہیں ہم عذاب، اس کے لیے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، جو قتل ناحق کرے، جو زنا کرے. یوم القیامہ، قیامت کے دن دوہرا عذاب کر دیتے ہیں. وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں عذاب میں ہمیشہ وہ خوار ہو کر رہے گا. جو یہ قتل کرے گا یا شرک کرے گا یا زنا کرے گا. آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے قتل اور زنا یہ دونوں کتنے سنگین جرم ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ بیان کیا ہے. ٹھیک ہے نا، شرک کے ساتھ. کہ شرک سے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور قتل ناحق اور زنا جو ہے یہ بھی اتنے سنگین ہیں کہ اس سے بھی انسان کے ایمان کو خطرہ رہتا ہے. لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے اور وہ ابھی پچھتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ کے ساتھ کسی کو اور کو پکار لیا، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کو پکار لیا، یا لال شہباز کرندر کو، یا حضرت علی کو، یا حضور علیہ السلام کو، یا کسی اور پیغمبر کو، نبی کو، ولی کو پکار لیا ہے، یا کسی کو ناحق قتل کر لیا ہے، یا زنا کر لیا ہے. اب اسے آج پتہ چل رہا ہے یہ تو رحمان کے بندوں کی عادتیں نہیں ہیں، تو اب وہ عادت چھوڑنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آگے راستہ بیان فرما دیا. فرمایا کہ الا من تاب، ہاں جہنم میں وہ نہیں رہے گا جو توبہ کرے گا. ٹھیک ہے نا، توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھا ہے. الا من تاب، مگر وہ جو توبہ کرے گا، وعمل صالحا، وآمن، اور ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے گا. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا. معاف کر دے وہی کافی ہے، لیکن اللہ کی رحمت دے وہ. بندے نے گناہ کیا، پچھتاوا ہوا، توبہ کی، ٹھیک ہے نا جی، سچے دل سے توبہ کی، وہ والی توبہ نہیں سب حبر کف توبہ بر لب دل پر ابذوق گناہ معصیت را انداز آیت بر استغفار ماں. کہ صوفی صاحب مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی گنتی 100 کی پوری کر رہے ہیں کہ میں نے 100 دفعہ استغفار کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، تسبیح بھی چل رہی ہے، اور دل میں کیا پروگرام بنا رہا ہے، ابھی جاؤں گا کپڑے کی دکان ہے، وہ فلانا والا کپڑا جو ہے اس پہ اتنا ریٹ بڑھا کر بیچوں گا. فروٹ کی دکان ہے، فلانا فروٹ جو ہے وہ روزے داروں نے مجبور ہے ویسے ہی ان کو مہنگا کر کے بیچوں گا. ٹھیک ہے نا جی. اور کوئی جو ہے وہ مٹھائی کی دکان ہے تو جناب وہ فلانے باسی ماوا جو سڑ گیا ہے نا اس کے رسگلے بنا کر بیچ دوں گا. تو یہ ذہن میں پلان بنا رہا ہے، پروگرام بنا رہا ہے. آفیسر ہے بنا ہوا ہے، صوفی صاحب ہے، ہاں ہے صوفی صاحب لیکن سرکاری ملازم میں آفیسر ہے. تو
استغفر اللہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ والا جو میرے پاس کیس آیا ہوا نا اس کے 5 لاکھ کافی ہیں، بس 5 لاکھ میں ڈن کر دوں گا اس کے ساتھ، اور فلانا والا جو کیس ہے نا اس کے لیے 3 لاکھ کافی ہیں، کر استغفر اللہ رہا ہے اور رشوت کے پیسوں کے معاملے ڈن کر رہا ہے. تو یہ ہے سبھا برکف توبہ برلق دل پر الذوق گناہ. تسبیحات میں زبان پر توبہ دل پر الذوق گناہ. دل جو ہے وہ گناہ کی لذت میں پر ہے، بھرا ہوا ہے کہ ابھی 5 لاکھ لوں گا، ابھی فلانے کو یہ ٹوپی پہناؤں گا، ابھی فلانے کو یہ دھوکہ دوں گا. ٹھیک ہے نا جی. سبزی پر پانی گیر کر تازہ سبزی کہہ کر ہوگی 4 دن کی پرانی باسی سبزی، ان پر پانی کے چھینٹے لگا کر تازہ سبزی کہہ کر جو ہے وہ بیچوں گا. تو یہ کیا ہے؟ دل پر الذوق گناہ. میرا نوجوان ہے صوفی صاحب اور استغفر اللہ کی وہ کر رہا ہے اور دل میں پروگرام کیا بنا رہا ہے؟ فلانی جو میری گرل فرینڈ ہے اس کے لیے عید کا گفٹ یہ لینا ہے، فلانی کو وہاں پر ڈیٹ پر لے جانا ہے، اور پڑھ رہا کیا ہے؟ استغفر اللہ. ایسی استغفر اللہ دل پر الذوق گناہ. معصیت را خندہ سے آیت بر استغفار ما. ایسی استغفار پر تو گناہ بھی ہنس رہا ہوتا ہے اور بے وقوف کس کو بے وقوف بنا رہا ہے. یہ کون سی توبہ کر رہا ہے؟ پلان ملاوٹ کے کر رہا ہے، پلان جھوٹ کے کر رہا ہے، پلان دھوکے کے کر رہا ہے، پلان دوسرے کی بیٹیوں کو پٹانے کے کر رہا ہے، اور زبان پر استغفر اللہ. ایسی استغفر اللہ نہیں ہونی چاہیے. توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. توبہ کرو گے اللہ سے؟ ہے ارادہ سب کا؟ تو سن لو پھر. 3 شرطیں ہیں توبہ کے لیے. جب تک وہ 3 شرطیں پوری نہیں ہوں گی توبہ قبول نہیں ہوگی. 3 شرطیں ہیں توبہ کے لیے. پہلی شرط، جو گناہ کر رہے ہیں اس سے ہاتھ کھینچ لو. زنا کے شوقین ہو ہٹ جاؤ، شراب کے شوقین ہو ہٹ جاؤ، رشوت کے شوقین ہو ہٹ جاؤ، دھوکہ اور جھوٹ کے ساتھ کاروبار کرنے والے ہو ہٹ جاؤ. پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ سے ہاتھ کھینچ لو. دوسری، اور جو ہو چکا گناہ اس پر شرمندگی ہو کہ ہائے یہ میں نے کیا کر دیا یار، کیا گند کر دیا، کتنا گندا عمل کر لیا میں نے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس گناہ پر شرمندگی، پشیمانی اور ندامت ہو. اور تیسرا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو. ان تینوں باتوں پر جب عمل ہو جائے تو بس اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو منتظر ہے کہ اللہ تو ہم ظالموں کے لیے اتنے مہربان ہیں کہ گناہ کر لو، فرشتے کہتے ہیں گناہ لکھیے، اللہ فرماتے نہیں لکھو. یا اللہ کم بخت نے گناہ کر لیا. جب انسان گناہ کرتا ہے نا، سمندر اللہ سے اجازت مانگتا ہے، یا اللہ مجھے اجازت دے میں اس کو غرق کر دوں. پہاڑ اللہ سے اجازت مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم اس کو کچل دیں. سورج اللہ سے اجازت مانگا، یا اللہ مجھے اجازت دے میں اس کو جلا دوں. اللہ کیا فرماتے ہیں ان سے؟ اللہ ان سے پوچھتے ہیں تم نے پیدا کیا اس کو؟ اللہ کیا پوچھتے ہیں؟ تم نے پیدا کیا اس کو؟ ظالم کے لیے اللہ کی رحمت دیکھو. اللہ پوچھتے ہیں تم نے پیدا کیا؟ نہیں یا اللہ. پھر کسی نے پیدا کیا؟ یا اللہ آپ نے. بندہ کس کا؟ یا اللہ آپ کا. پھر میں جانوں میرا بندہ جانے تم کیوں جوش مار رہے؟ جب گناہ کر لیتا فرشتے کہتے ہیں یا اللہ لکھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ٹھہرو. یا اللہ اس بدبخت نے پہلے نیکی کی تھی، آپ نے جلدی سے لکھوا دی تھی، ابھی گناہ کر رہا ہے، آپ منع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا شاید توبہ کر لے. ابھی لکھ دو کہ توبہ کرے گا پھر مٹانا پڑ جائے گا، انتظار کرو. بالکل ہی جو بد نصیب ظالم ہوتا ہے جو توبہ بھی نہیں کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب لکھ دو اس کو. اتنے مہربان اللہ ہیں. حجاج بن یوسف مر رہا تھا نا، کتنے صحابہ اکرام کا قاتل تھا وہ، جلیل القدر صحابہ اکرام کو اس نے قتل کروایا. بڑا ظالم بادشاہ تھا. ٹھیک ہے نا جی. ایک اس کا کارنامہ تھا قرآن پاک پر اعراب لگوایا اس نے زبر زیر عجم کے لیے، ورنہ عرب میں قرآن پاک میں زبر زیر نہیں ہوا کرتا. تو جب مرنے لگا تو ماں سرہانے بیٹی رو رہی تھی. اماں رو کیوں رہی ہے؟ بیٹا تیرے گناہ دیکھ رہی ہوں، ان پہ نظریں کر رہی ہوں، کس کس کو تو نے قتل کیا. اب اللہ تو تیرے کو جہنم میں ڈالے گا.
تو حجاج بن یوسف نے ایک بڑا عجیب سوال کیا کہ اماں میرے گناہوں کا تجھے تو پتہ ہے نا؟ کہ ہاں. پھر تیرا کیا خیال ہے اگر اللہ تجھے اختیار دے دے تو مجھے جہنم میں ڈالے گی؟ نہیں بیٹا، تیرے کو میں کیسے جہنم میں ڈالوں گی، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تیرے کو نہیں جہنم میں ڈالوں گی. تو حجاج بن یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا اماں پھر مجھے بھی کوئی فکر نہیں ہے، تجھ سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے رب، میں اس کے پاس جا رہا. اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ توبہ کر لے، توبہ قبول کر لیں گے. گناہ کو چھوڑ دو، آئندہ نہ کرو، گناہ پر پشیمانی اختیار کرو. 3 باتوں پر عمل ہو گیا. تو توبہ دل سے، اگر زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اللہ تو دل کو دیکھتے ہیں نا، دل سے. اور پھر توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ گناہ تو معاف کر دیں گے، اور گناہوں کی جگہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. ہاں، نیکیوں میں بدل دیں گے. یبدل اللہ سیئات، ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیں گے. اور وکان اللہ غفور رحیم، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہے ہی مغفرت کرنے والا اور مہربان. ومن تاب وعمل صالحا، اور جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے، فإنه يتوب إلى الله متابا، سو وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آنے والی جگہ کی طرف آ جاتا ہے، اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. یہاں تک تو توبہ کا بیان تھا. ٹھیک ہے جی. آج اس چیپٹر کو کلوز کرنا ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. آگے فرمایا کہ 10 علامتوں کے بعد 11ویں علامت فرمایا کہ والذین لا یشہدون الزور. ہاں، ہماری قوم اس کی بڑی شوقین ہے. لا یشہدون الزور، اور جو لوگ شامل نہیں ہوتے زور میں. زور کیا ہے؟ جھوٹ کی باتیں، میلے ملاکڑے، ٹھیک ہے نا جی. اور کھیل کود کی باتیں، ان میں تو کون سا ہی ہمارا بڑا جو یہ دلچسپی ہے، ہمیں تو اس کے بغیر تو مزہ نہیں آتا ہے. ہم تو رمضان میں بھی کرکٹ کا میلہ لگا دیتے ہیں، آپ پھر رہے ہو لا یشہدون الزور، ٹھیک ہے نا جی. ہم تو کھیل کے شوقین ہیں. پھر کھیل کے شوقین ہو تو پھر رحمان کے بندے نہیں بن سکتے ہو. رحمان کے بندے کے بننے کے لیے فضولیات کو چھوڑنا پڑے گا. آیا سمجھ نہیں آیا؟ یہ بھی زور ہے. یہ دیکھ رہے ہو نا، یہ کیا ہے؟ زور ہے. اگر اس کو ہم صحیح استعمال نہیں کر رہے تو بجا رہا ہے. ہمارا 90% طبقہ، نوجوانوں کا طبقہ، اور بزرگوں کو میں نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے نا، بزرگوں سے حسن ظن رکھنا چاہیے. نوجوان طبقہ صرف چھوکریاں پٹانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. فیس بک پر بھی چھوکری، واٹس ایپ پر بھی چھوکری، ٹھیک ہے نا جی، انسٹاگرام پر بھی چھوکری، ہر جگہ لڑکیوں کو پٹانے میں پڑے ہوئے. خدا کے بندو، یہ اس کام کے لیے نہیں ہے. کافر نے اس کا صحیح استعمال کیا، کہاں پہنچ گیا؟ تم ابھی تک چھوکریوں کو پٹانے میں پڑے ہوئے ہو، ذلیل ہو رہے ہو. دنیا پر تمہارا رو بھی نہیں ہے. ہر جگہ تم مر رہے ہو، ہر جگہ پٹ رہے ہو. کشمیر میں تم، فلسطین میں تم، افغانستان میں تم، لیبیا میں تم، عراق میں تم، شام میں تم، دنیا جہان میں جہاں جہاں موجڑے کھا رہے ہیں، مسلمان کھا رہے ہیں. اور آج کا مسلمان کا نوجوان جو ہے وہ صرف اس میں لگا ہوا، جانو 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 جانو، اس کی رات بھی جانو، دن بھی جانو. تو یہ بھی زور ہے. گیم ہے نا، اس میں گیم ہوتی ہے نا، کھیل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ کسی چیز کی پرواہ ہے، لگے ہوئے گیم میں. یہ بھی زور ہے. تفریح ہے تباہ کے لیے ایسی گیم، ایسا کھیل جو انسان کی جسمانی صلاحیت کو برقرار رکھے، یا دوسرے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ انسان کی فٹنس کو برقرار رکھے. تو ایسا کھیل اس حد تک کھیلنا جائز ہے کہ اس کھیل کی وجہ سے اعمال صالحہ پر کوئی قدغن، کوئی رکاوٹ نہ آئے. ٹھیک ہے نا جی. ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، کرکٹ چل رہی ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اب یہ نا انڈیا اور پاکستان کا رات 9 بجے میچ لگ جائے، ساری مسجدوں کی خالی ہوں گی، سارے بیٹھے ہوئے ہوں گے، چھکا چوکا. ان کے چھکے چوکے وہ لگا رہے ہیں، لاکھوں روپے ملیں گے ان کو.
تم کس لیے فری فوکٹ میں اچھل رہے ہو؟ تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ انڈیا جیت جائے گا تو تم سے 1 روٹی کم ملے گی تمہیں گھر میں، یا پاکستان جیت جائے گا تو تمہیں 1 روٹی زیادہ مل جائے گی۔ ارے وہی روٹی کھانی ہے تمہاری بیگم نے پکی ہوئی جو دینی ہے، کسی کے جیتنے ہارنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ ہاں یہ ہو اسلام اور پاکستان اپنا اسلام اور کفر کی جنگ چل رہی ہو پاکستان اور امریکہ کی، پھر آپ لائیو کمنٹری سن رہے ہو کہ پاکستان نے امریکہ کے اتنے جہاز گرا دیے، ہاں چھکا، یہ چھکا مزیدار ہے، اتنے امریکی فوجی گرفتار کر لیے، یہ والا جو ہے نا خبریں سننا یہ مزیدار ہے۔ باقی کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں، ہاکی میں لگے ہوئے ہیں، ان میں لگے ہوئے ہیں اور چھکے لگا رہے ہیں، وہ دوڑ رہے ہیں، وہ یہاں خام خواہ فضول میں اچھل رہے ہیں بیٹے، لگا 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 لگا۔ تیرے کو کیا ہو گیا بھائی؟ آرام سے بیٹھ، اپنا کام کر، اللہ اللہ کر، کھیل وہاں رہا ہے، ہدایات یہاں سے دے رہا ہے، جیسے یہ اسی ہدایات سن رہا ہے۔ تو لا یشہد، ایسے ایسے اللہ اللہ پناہ میں رکھے، میرے کو اس کا شوق نہیں ہوا، اللہ آئندہ بھی بچا، آمین بولو۔ ہاں آپ اپنے لیے بولو، نہیں بولو، میرے لیے آمین بولو، اللہ اس بیماری سے مجھے بچا۔ وہ سبق میں پڑھ رہا، بخاری شریف کا سبق چل رہا ہے، استاد ہے، درس حدیث میں، دار الحدیث میں ایک طالب علم کم وقت مارا، کمنٹری سن رہا ہے ریڈیو FM پر، ریڈیو پر، اور چل رہا ہے چھکا آیا، چھکا شور، استاد نے کم وقت مارے، تو یہ کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو ہے وہ کرکٹ کی کمنٹری سن رہا ہے۔ تو یہ اتنی گندی بیماری ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس سے بچو، کھیلو لمٹ کے اندر، اسلام اور دینی احکامات میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، بس ٹھیک ہے نا جی؟ ہم کیا بولتے ہیں انضمام الحق بھی تو کھیل رہا ہے، دیکھو 5 وقت کا نمازی ہے، انضمام کی مثال دے رہا ہے، ابو بکر کی مثال کیوں نہیں دے رہا ہے؟ محمد یوسف کی مثال دے رہا ہے، عمر کی مثال کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تمہیں یہ ارے یہ بگڑے ہوئے لوگ سدھر گئے، اچھا ہے، وہ اس میدان کے لوگ ہیں، اب کیونکہ انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے اور نمازی بن گئے تو تم ان کی نماز کو دیکھ کر کرکٹ میں چلے جاؤ، ان کی نماز کو دیکھ کر تم نماز میں جاؤ نا۔ کہتے جی اچھے اچھے نیک لوگ جو ہے کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، کرکٹ تو ایک ہے، جتنے بھی کرکٹ اس لیے زیادہ اس پہ آ جاتی ہے کہ سب سے زیادہ ہماری قوم کے دماغ پر بھوت یہ سوار ہوتا ہے، نہ دیکھیں گے کہ راستہ ہے، نہ دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، جہاں دیکھا 4 ڈنڈیاں گھونپ دی اور بیٹ ہاتھ میں لے لی اور 4-5 پاگل جمع کر لیے جناب، شروع۔ تو یہ زیادہ بھوت سوار ہے ان کو۔ اسرائیل کی کرکٹ ٹیم نہیں ہے، وہ اپنی صلاحیتیں ان فضول باتوں پر نہیں خرچ کرتا، وہ مسلمانوں کو گرانے پر خرچ کرتا ہے اپنی صلاحیتیں، وہ اپنی طاقتیں، وہ اپنی قوتیں، ساری چیزیں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ہمیں لگا دیا ان چیزوں میں، تو فرمایا کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹی اور فضول باتوں پر نہیں جاتے، میلوں ملاقڑوں پر نہیں جاتے۔ ابھی وہاں ادھر 3 دن کا میلہ ہوا تھا نا، یہ پرانی منڈی کے پاس، سندھی ثقافت کے نام پہ خوب ڈانس چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں۔ سندھی ثقافت یہ تھوڑی ہے، سندھی ثقافت تو شاہ عبداللطیف کی ثقافت ہے، سچل سرمست کی ثقافت ہے۔ انہوں نے کب گانے بجائے تھے، انہوں نے کب ڈھول بجائے تھے؟ اور ایک آج کل ہمارے بھی سندھیوں میں جو ہے نا وہ بے وقوف طبقہ بھی ہے، وہ ایک موہن جو دڑو ہے نا، وہاں کوئی بت بنا ہوا، مورتی بنی ہوئی ہے، اب کسی نے اس مورتی کو دے دی لعنت، اب بے وقوف سندھیوں نے اس کے خلاف FIR کٹوا دی۔ ارے بھائی کیوں؟ وہ تو بت ہے، بت تو اسلام میں ہے ہی نہیں، وہ تب کی ثقافت ہے جب سندھ میں اسلام نہیں تھا، اسلام سندھ میں آنے کے بعد وہ ثقافت نہیں چلے گی، سندھ میں اسلام کی ثقافت چلے گی۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اسلام آنے کے بعد سندھ میں شاہ عبداللطیف کی ثقافت چلے گی، سچل سرمست کی ثقافت چلے گی، لال شہباز قلندر کی ثقافت چلے گی، عبداللہ شاہ غازی کی ثقافت چلے گی، مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کی ثقافت چلے گی، ناچ گانے والے کنجروں کی ثقافت تھوڑی چلے گی۔ تو یہ میلے ملاکھڑے، یہ سرکس، یہ جو جتنے تماشے ہوتے ہیں، رحمان کا بندہ اس میں شامل ناراض ہو گئے، وہ
نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. آگے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اگر کسی ایسے ناچ گانے میں ملاکڑے میلے کے پاس سے اس کا گزر بھی ہوگا تو بزرگانہ اور باوقار طریقے سے گزر جائے گا, وہاں متوجہ نہیں ہوگا. میں نے دیکھا اچھے خاصے سمجھدار لوگ یہ روڈ کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں دوائیاں بیچنے کے لیے, ڈگڈگی بجا کر یا بندر نچا رہے ہوتے, اچھے خاصے لوگ کھڑے ہو جاتے. ابے تیرا کیا کام ہے یہاں پر؟ ایمان والا بن. جب ایسی جگہوں سے ایمان والا گزرتا ہے وقار کے ساتھ بغیر متوجہ ہوئے گزر جاتا ہے, جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے, دیکھتا ہی نہیں ہے اس طرف نظر اٹھا کر. یہ رحمان کے بندوں کی. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اور رحمان کے بندے جب ان کو آیات یاد دلائی جاتی ہے رب کی تو اندھے اور بہرے ہو کر اس پر نہیں گرتے بلکہ سمجھ کر عمل کرتے ہیں. اس کی مثال دعا. ہماری قوم جدید دور کی مثال دوں نا, پرانی تو آپ سمجھو گے نہیں. کوئی بات لکھ دیتے ہیں جناب غریب کی مدد کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, اتنا بڑا ثواب ہے حدیث نبوی. اگر ایمان والے ہو تو شیئر کرو, بے ایمان شیئر نہیں کرے گا. ایسے میسج آتے نہیں آتے اور ہم شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو تو صحیح بھی ہے یا نہیں ہے, نبی کا فرمان ہے بھی صحیح یا نہیں ہے, قرآن کی آیت ہے بھی صحیح یا نہیں ہے, بس لگا دیا. بولا آپ کا کیا خرچ جاتا ہے, ایک جو ہے وہ انگلی ٹچ تو کرنی ہے, آپ ثواب کماؤ. تو صحابہ اکرام کے دور میں تو یہ موبائل نہیں تھا, پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ تو اس نیکی سے محروم رہ گئے. سمجھ گئے میرے بھائی؟ تو یہ ہے اندھا ہو کر گر کر بغیر سوچے سمجھے, حالانکہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا نیک کام کر رہا ہوں یہ میسج شیئر کر کے, حالانکہ وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا, میری طرف جھوٹ کو منسوخ کرے گا, اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. کھلی وضاحت ہے حضور کی. تو ہم بغیر تحقیق کے پتہ نہیں حضور کی حدیث ہے یا نہیں, ایسا میسج آئے کبھی شیئر نہیں کرنا. بھلے آخر میں حدیث نمبر, صفحہ نمبر, کتاب نمبر لکھا ہو, جب تک مستند عالم سے تصدیق نہ کر لو تب تک ایسی اچھی بات کو شیئر کرنا ثواب کا کام نہیں ہے. لکھ لو ایک میسج فلانی تاریخ کو, لکیر کے فقیر ہے نا ہماری کو, پچھلے سال 28 جو ہے وہ اس کو 24 یا کون سی تاریخ مئی کی رمضان آ رہا تھا, تو میں پچھلے سال والا میسج ابھی رمضان میں شیئر ہے. 24 مئی کو پہلا روزہ ہوگا, اور جو اس کو اور حدیث ہے کہ جو بتائے گا کہ پہلا روزہ کس تاریخ ہے اس پر جنت واجب ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہاں ہے حدیث؟ کون سی حدیث ہے؟ کب فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ رمضان کی خوشخبری دینے والے کو جنت واجب ہے؟ اتنی بھیڑ چال ہے ہماری قوم. یہ ایمان والے رحمان کے بندے کا کام نہیں ہے. یہ ہے کہ جب ان تک کوئی آیت پہنچے تو وہ اندھے بہرے ہو کر اس پر نہیں گرتے ہیں, اس کو سنتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, اس کے بعد اس کو آگے پہنچاتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں. ہماری حالت فیس بک پر دیکھو گے 90% نوجوان تہجد گزار اور پرہیزگار ہوں گے, فجر کی نماز میں دیکھو گے ایک سب بھی پوری نہیں ہوگی. ہمارے ایمان کا حال یہ تہجد کے فضائل بتا رہی ہے نوجوان نسل. پوچھو میاں کبھی خود بھی تہجد پڑھا ہے؟ تہجد کہتے ہیں کس کو ہے؟ نہیں پتا ہے. تو میرے بھائیوں, ایمان والے کی یہ نشانی نہیں, رحمان کے بندے کی یہ نشانی نہیں ہے. جو بھی اچھی بات آئے, اللہ کی آیت آئے, نبی کے فرمان آئے, اس کی طرف منسوخ ہو, پہلے اہل علم سے تصدیق کرو, اس کے بعد آگے بڑھو. نہیں تو نہیں, اور اس کے بعد اس پر عمل کرو. آگے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا هب لنا, اے رب
ہم کو دے من ازواجنا ہماری عورتوں کی طرف سے، و ذریاتنا اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک. مطلب اولاد اور بیوی ہماری آنکھوں کی لگتا ہے ہی نہیں، ٹھنڈک تو بول بھی نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. بیوی اور اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسی ہوگی؟ شوہر روٹی کھانے کے لیے آئے گھر میں، بیوی بولے میں ذرا جا رہی ہوں شاپنگ کرنے کے لیے، یہ بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی؟ شوہر کے سامنے میلی کچیری بدبو پسینے میں بھیگی پڑی ہے اور باہر جا رہی ہے میک اپ شیک اپ کر کے، پرفیوم شرفیوم لگا کے، یہ بیوی شوہر کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کون سی بیوی ہوتی ہے؟ شوہر کے آنے کا ٹائم ہو. یہ میں آپ کو نہیں سنا رہا، یہ اس کے ذریعے سے اپنی بہنوں کو سنا رہا ہوں. ٹائم ہو اپنے شوہر کے آنے کا، نہا دھو کر پھر بعد میں مولوی صاحب سائیں تعویذ دو، میرا شوہر دوسری لڑکی پہ نظر رکھتا ہے. تو ایسی بن جانا کہ تیرے پہ نظر رکھے. تو گھر میں بھوتنی بن کر رہتی ہے، ہاں؟ بورچی خانے سے پسینے میں ڈوبی ہوئی بدبو جسم میں ایسی آ کر پھوڑا کر شوہر کے سامنے بیٹھ جائے گی تو وہ بھاگے گا نہیں؟ کیا کرے گا؟ باہر دیکھ رہا ہے جناب پرفیوم میں ڈوبی ہوئی، میک اپ میں لپٹی ہوئی خوبصورت، تو اسی کی طرف بھاگے گا نا. تو وہ اٹریکشن اپنے اندر پیدا کر. بازار جا رہی ہے تو میک اپ کر کے جا رہی ہے، پرفیوم لگا کے جا رہی ہے، نئے کپڑے پہن کر جا رہی ہے، شادی میں جا رہی ہے بن سمن کر جا رہی ہے، اور جس کے لیے تجھے بنایا گیا ہے اس کے سامنے جا رہی ہے بھوتنی بن کے جا رہی ہے. تو پھر وہ باہر شہزادیاں تلاش نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ تو بننا شہزادی، تو بن ایسی نیک بخت. حضرت رابعہ بصری سنیے، نیک خاتون ہر رات وہ بن سنور کر، خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر اپنے شوہر کے پاس آتی تھی کہ سردار اگر کوئی خواہش ہے مجھ سے پوری کرنے کی تو میں حاضر ہوں، اگر نہیں ہے تو مجھے اپنے یار کے پاس جانے دو، اللہ کے پاس، میں اس کی عبادت کے لیے جانا چاہتی ہوں، اجازت ہو. یہ ہوتی ہے نیک بخت عورت. یہ باتیں بیویوں کو بتا دینا جا کر، ٹھیک ہے نا، کہ مولوی صاحب نے یہ کہا تھا ایسے بن کر رہا کرو. تو اور آنکھوں کی ٹھنڈک وہی بیوی ہوگی جو گھر سنبھالنے والی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، آپ کی بچوں کی تربیت کرنے والی ہو، شکوہ شکایت نہ کرنے والی ہو. تو مولوی صاحب ایسی تو آج کل بہت مشکل سے ملے گی. ہیں اللہ کی نیک بندیاں ایسی ہیں، کیونکہ آج کل ہم بھی تو چمڑی پر جاتے ہیں نا. چمڑی چکنی ہو باقی کیسی بھی ہو، شکل نہیں، کردار کو دیکھ کر شادی کرو. کردار اچھا ہو، پڑھی لکھی سے شادی کروں گا، پھر ہوٹل کی قطار میں کھڑا ہوتا تندور میں روٹی لینے کے لیے. اور جن کے گھروں میں بیویاں ان پڑھ ہوتی ہیں وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کھانے کے انتظار میں، بیگم لا رہی ہے. پڑھی لکھی لاؤ گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، رحمان کے بندے کیا دعا کرتے ہیں؟ یاد کر لو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھ کی ٹھنڈک بنا. اولاد آنکھ کی ٹھنڈک کیسے ہوگی؟ فرما بردار ہوگی تو آنکھ کی ٹھنڈک ہوگی نا، ورنہ تو دل کی جلن ہوگی. دل میں گڑتا رہے گا باپ کہ بیٹے مانگتے نہیں ہیں، بیٹیاں مانگتی نہیں ہیں. تو اولاد کہتے ہیں نا کہ بیوی نافرمان ہے، اولاد نافرمان ہے. یہ دعا پڑھو 313 دفعہ فجر کی نماز کے بعد اس کا ورد کرو. 40 دن تک بگڑی ہوئی بیوی راہ راست پر آ جائے گی، بگڑی ہوئی اولاد راہ راست پر آ جائے گی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. واجعلنا للمتقين اماما، مجھے متقیوں کا ہمیں امام بنا دے. اب متقیوں کا امام کیسے بنے گا؟ امام کہتے ہیں سردار کو، امام کہتے ہیں پیشوا کو. میں اپنے گھر کا سردار ہوں، آپ اپنے گھر کے سردار ہو. میں متقیوں کا سردار کیسے بنوں گا؟ جب میری بیویاں متقیاں ہوں گی، میرے بچے متقی ہوں گے، تو میں ان کا امام بن گیا، تو متقیوں کا امام بن گیا. یا اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، میری بیویوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور مجھے متقیوں کا امام بنا.
یہ رحمان کے بندوں کی دعا ہوتی ہے. اب یہاں تک نشانیاں پوری ہو گئی. ٹھیک ہے, کتنی ہو گئی ٹوٹل؟ بھول گئے؟ نہیں 11 نہیں یار, 10 تو وہاں ہو گئی تھی ہماری. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد لا یشهدون الزور. ٹھیک ہے جی. اور ذکروا بآیات 12 یقولون ربنا 13. ٹھیک ہے جی. تو یہ آیات اب جس کے اندر یہ نشانیاں ہیں, آگے اللہ اس کا اجر بتا رہے ہیں. اجر سن لو, دعا کرتے ہیں. فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. ان لوگوں کو بدلہ ملے گا کمروں میں بسبب ان کے کہ انہوں نے صبر کیا اور جمے رہے. ان کو وہاں سلام کہا جائے گا. جنت میں کمرے ملیں گے اور پھر کیا ہوگا؟ خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما, خوب بہترین رہنے کی جگہ ہے جنت. ٹھیک ہے جی. قل ما یعبأ بکم, آپ فرما دیجئے کہ پرواہ نہیں رکھتا میرا رب تمہاری اگر تم ان کو نہ پکارا کرو. یعنی اگر رب کو نہیں پکارو گے تو رب کو تمہاری پرواہ نہیں ہے. نہ پکارو, جاؤ جہنم میں, اس کو ٹول تھا. ٹھیک ہے نا جی. وَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا, تو تم جھٹلا چکے ہو ان باتوں کو. اگر مان کر چلو گے, یہ علامات پوری کرو گے, تو فائدہ کس کا ہے؟ اللہ کا, تمہارا, ہمارا. اور اگر نہیں مانیں گے تو نقصان کس کا؟ اللہ کا, ہمارا, ہمارا. تو سیدھی سی بات ہے بھائی, رحمان کی بندوں کی یہ نشانیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جی انشاءاللہ العزیز. اب آخر میں آپ حضرات کو دعوت دے دوں. آج میرے مدرسے میں ختم القرآن ہے, تو وہاں انشاءاللہ دعا بھی ہوگی, مجلس ذکر بھی ہوگی. آپ تمام حضرات کو, جو سوئے ہوئے بھی سن رہے ہیں وہ بھی, جو بیٹھے ہوئے بھی سن رہے ہیں وہ بھی, سب کو وہاں شرکت کی دعوت ہے. کوشش کریں گے. عشاء کی نماز 8:45 بجے ہوگی وہاں. اور جہاں آپ اپنی مسجدوں میں ترتیب بنی ہوئی ہے تراویح کی, تو وہاں سے تراویح سے فارغ ہو کر پھر آرام سے وہاں تشریف لے آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اندر کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں جی, چنڈولا یار روڈ پر مدرسہ ہے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام وعلی اللهم اعصنا علينا اللهم حبب الينا الايمان وزينه كره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا